ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ اپنی امت سے، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح صحابہ نے بے شمار آیتوں اور بے شمار واقعات کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک مومن اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ کے نبی اپنی امت سے محبت کر دے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اے لوگو ہم نے تم ہی میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور اس پر یہ بات بڑی گرا گزرتی ہے، یعنی تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ تمہیں مشقت میں دیکھیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والے، بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ کس طرح سے آپ اپنی امت سے محبت کر دیں، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو اور واضح کر دیا کہ کوئی کل قیامت کے دن یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ رسول ہم میں سے نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس دعوے کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تم ہی میں سے، تمہارے درمیان، یعنی تم انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور جب نبی ان چیزوں کو کر سکتا ہے تو دوسرا آدمی کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے تعلق سے اس قدر فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی امت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لو۔ کسی کی فکر ہے؟ نبی کی۔ کس کے تعلق سے؟ اپنے امت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اگر آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو نہ مانے، آپ کو نہ مانے، تو آپ ان کے چکر میں پڑ کے اپنا آپ کو ہلاک کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر ہے ہمارے اور آپ کے، میرے بھائیوں، اور ہمیں کتنی فکر ہے؟ ہمیں کتنی فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی؟ بتاؤ کس قدر ہم جذبہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کے نبی سے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں۔ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، عمل کر کے دکھاؤ، عمل سے ثابت کرو آپ کہ واقعی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر کوئی مشورہ ہو رہا ہے، غلط بات پر لوگ اتفاق کر رہے ہیں، آدمی اس کی مخالفت نہیں کر پاتا سوچ، اور ہم کیا چاہتے ہیں
کہ اللہ ہمیں حکومت دے دے، ہم حکومت چلائیں گے. گھر کا معاملہ نہیں سنبھال پا رہا ہے آدمی. ایک مسلمان آج اپنے گھر کا معاملہ نہیں سنبھال پا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہم حکومت کریں گے، مسلمان ہم چلائیں گے حکومت. ایک خاندان، ایک گھر غلط کام پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم شادی کا اسٹیج سجائیں گے اور اس کے اوپر اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بے پردہ بٹھائیں گے تاکہ سب لوگ اس کو تماشا بنائیں، سب لوگ دیکھیں آدر کے. یہ مسلمان کی شادی کا نتیجہ ہے میرے بھائی. یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے میرے بھائی. یہ اسلام اور یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہم لوگوں کو زینت بنائے، اپنے گھر والوں کو زینت بنا کے لوگوں کو دکھائے، اس کے آرائش و نمائش کریں. صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے. ایک یہودی بچہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، پتہ چلا کہ اس کی وفات کا وقت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر گئے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے اسلام قبول کر لو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ. وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی اس قدر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس قدر فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ رب العالمین اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ رب العالمین تو اگر بخش دے، انہیں معاف کر دے تو تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے. اس قدر فکر ہے نبی کو ہماری میرے بھائیوں، ہماری فکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور پوچھو کیا ماجرا ہے، کس چیز نے میرے محبوب کو رلایا ہے. حضرت جبریل آتے ہیں. اللہ کو نہیں پتا میرے بھائی، کیا اللہ نہیں جانتا ہے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین حضرت جبریل کو بھیج کر کے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضرت جبریل پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، آخر بتلائیے تو. آپ کا رب آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس چیز نے آپ کو رلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا. ہمیں کتنی فکر ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رو رہے ہیں اپنی امت کے تعلق سے. کیا ہم نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سنا ہے؟ ان کی قربانیوں کو کبھی یاد کیا میرے بھائیو؟ رو رو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا. حضرت جبریل جاتے ہیں اللہ کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر ہے. اللہ رب العالمین خوشخبری دے رہا ہے کہ جاؤ اللہ کے نبی کو خوشخبری دے دو کہ ہم آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ہماری محبت کی خاطر ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا جن کی ایک دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی کرتا ہے. سب نبی نے استعمال کر لیا سوائے ہمارے نبی نے. ہمارے نبی نے صرف ہماری خاطر، اپنی امت کی خاطر اس دعا کو کل قیامت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ سفارش کریں گے میرے بھائی. یہ فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے تعلق سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پوچھ بیٹھتی ہے کہ اللہ کے نبی بتلائیے کیا آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی احد کے دن، اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی تکلیف دہ دن میرے اوپر طائف کا دن ہے، جب میں نے کنانہ ابن عبد علیل کے پاس جو طائف کا سردار تھا اس کے پاس اسلام کی دعوت پیش کی اور اس نے انکار کرتے ہوئے
اپنے قبیلے کے بدماش لوگوں کو، بدماش اور شریر بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے مجھے اس قدر تکلیف پہنچائی، اس قدر پتھروں سے مارا کہ میرا پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ کون تکلیف برداشت کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ کون ہے جنہیں پتھروں سے مارا جا رہا ہے اس قدر کہ خون جوتوں کے اندر جم گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک بدنی نے سایہ کیا ہوا ہے، اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو یہ ان بستی والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دے۔ آپ حکم کریں، صرف آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں یہ۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ پیس دو ان کو، مجھے تکلیف پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں کس قدر محبت کرنے والے ہم سے اور آپ سے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل ایک نہ ایک دن ضرور اسلام لائیں۔ اسلام لائے کہ نہیں لائے میرے بھائیوں؟ لوگوں نے یہ فکر ہے نبی کو اپنی امت کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں ہماری فکر کہاں ہے؟ ہم کتنا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے بھائیوں یہ کب ثابت ہوگا؟ جب ہم عملاً ثابت کریں گے کہ واقعی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو قربانیاں دی ہیں، جو تکلیف برداشت کی ہے، اس کو رائگاں اور بیکار نہیں جانے دینے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔